اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ اسلام رفتہ رفتہ پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے، لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، ان کو دین کی دعوت دیتے۔ قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی سے باہر نکل جاتے۔ نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے، وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے اور پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو صورتیں یاد کراتے، دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو کچھ سنگن مل گئی، اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی، وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ جان گئے مسلمان غاروں میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد ابو طالب کا یتیم نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو اپنے دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت؟ کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی ہے؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں، کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے، ایک نشہ ہے جو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق التفات ہی نہ سمجھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو خیال ہوا اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں، دیکھیں اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی، بالآخر وہ اسلام لے آتے۔ ابو طالب کے بھی دل میں آیا چلیں بھتیجے سے ملیں، دیکھیں اس نے کیا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں لخت جگر علی بھی ہیں، دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب بولے بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ حضور چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے، اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں، آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ابو طالب بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا ممکن نہیں، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، جب تک جان میں جان ہے کوئی تمہارا بال بیکا نہ کر سکے گا۔ پھر علی کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے بیٹے اس دین میں تو آ گئے ہو لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی ابا جان میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب بیٹے محمد بھلی ہی باتیں بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کرنا۔ پھر جعفر سے کہا بیٹے تم بھی بھائی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو۔ ابو طالب خود تو اسلام نہیں لائے مگر بیٹوں کے لیے اسلام ہی کو پسند کیا، اس کا کیا سبب تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ باتیں سامنے آ جائیں تبھی اس کا کوئی سبب سمجھا جا سکے گا۔ نمازی جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ کہا لگاتے، وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیزیں بڑھتی ہی گئیں، دشمنوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکے کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، کچھ آنکھیں مارتے، کچھ اشارے کرتے اور پھر زور کے کہے لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا،
جوش سے بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی اور خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بچا کر رہتے تاکہ مسلمان ان کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، صفا پہاڑی پر واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے، ہر ایک جان گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور پکڑ رہے ہیں اور ساتھی کافی بڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، آپ کو جو حکم دیا جائے اس کا برملا اعلان کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اس کڑی کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔